بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ. آپ نے بولنا ہے کہ میں نے یہ بتا دیں؟ مہربانی. آج آپ کو بلانے کا مقصد یقیناً بہت کلیئر ہے کہ جو 2 دن پہلے جو پنجاب میں 13 حلقوں کے اندر جو ضمنی الیکشنز ہوئے، یہ بہت ساری چیزوں میں منفرد تھے. ایک تو اس نمبر میں جو ہے وہ ہونا ضمنی الیکشنز کا، اس کی کوئی شاید پہلے نظیر نہیں ملتی کہ 13 کے قریب جو ضمنی الیکشنز ہیں وہ ایک ہی وقت میں منعقد کیے جائیں. اور یہ اس لیے بھی ایک منفرد جو ہے وہ الیکشن تھا کہ جس کے اندر گالی گلوچ، نفرت، فساد اور اس کے مقابلے میں خدمت، کارکردگی اور جو عام آدمی کی خوشحالی ہے اس کے بیچ میں یہ الیکشن تھا. اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی اور فخر ہے کہ اللہ پاک کا نہایت کرم اور مہربانی ہے کہ پاکستان کی اور خاص طور پر پنجاب کی عوام نے خدمت اور کارکردگی، خوشحالی کو ووٹ دیا. انہوں نے نفرت کی سیاست کو، انہوں نے ڈیوائڈ کی سیاست کو، انہوں نے انتشار کی سیاست کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا. اور جو 1.5 سال کی ایک محنت چیف منسٹر صاحبہ کی اس پنجاب کے عوام کے لیے موجود تھی، جو ان کا طرز حکومت ہے، جو ان کی گورننس کا ایک نیا طریقہ کار ہے، جس میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ باقاعدہ طور پر ہر ایک چیف سیکرٹری سے لے کر نیچے جو ہے وہ ہر عملے تک اور ہر منسٹر سے لے کر خود ایون چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ اپنے لیے بھی جو ہے وہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز انہوں نے اپنے لیے بھی رکھے ہوئے ہیں. ان کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کو وہ خود بھی جو ہے وہ فالو کرتی ہیں اور تمام کو فالو کراتی ہیں. پولیس کے اندر جو ہے وہ پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں، بیوروکریسی کے اندر پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 90 سے زیادہ انیشیٹوز جو ہے وہ جب شروع کیے ہوئے ہوں اور اس کے اوپر پھر ہر ایک سمائی کے بعد اس کے اوپر فالو اپ میٹنگ ہو، جو علیحدہ علیحدہ محکموں کے حساب سے ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہیں، لیکن 3 مہینے کے بعد باقاعدہ چیف منسٹر انیشیٹو سے لے کر وہ کس سٹیج پر کون سا منصوبہ ہے، کینسر ہاسپٹل کہاں تک پہنچا، کون سے نئے کارڈیولوجی ہاسپٹلز ہیں، ان کی او پی ڈیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. ستھرا پنجاب کے جو 1.5 لاکھ جو ہمارے ورکرز ہیں ان میں کس کی کارکردگی اچھی ہے، کس کی کارکردگی تھوڑی پیچھے ہے. اپنی چھت اپنا گھر میں کتنے گھر 1,17,000 گھر بن رہے ہیں، ان کا کیا سٹیٹس ہے. 35,000 سے زیادہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. 70,000 کے قریب جو ہے وہ گھر اس وقت جو ہے وہ زیر تعمیر ہیں. 35,000 گھروں کے اندر لوگ اپنے مکین شفٹ ہو چکے ہیں. یہ تمام ایک فالو اپ میٹنگز جو ہیں وہ اس کی لیتی ہیں. اور اسی لیے کوئی بھی انیشیٹو جو چیف منسٹر پنجاب نے لیا وہ نامکمل ہے، نہ کسی فائل کی اس کے اندر گھوم رہا ہے، نہ خیالات اور تصورات میں ہے. چونکہ میری چیف منسٹر کی ڈکشنری میں کریں گے کا ورڈ نہیں ہے. ان کی ڈکشنری صرف اور صرف اس سے شروع ہوتی ہے کہ یہ عوامی مفاد کا کام ہے، اس کو آج سے شروع ہونا چاہیے. اور اسی لیے صرف 1.5 سال کے کم عرصے کے اندر 90 سے زیادہ پروجیکٹس کو شروع کرنا، بہت ساروں کو کمپلیٹ کر لینا اور اس کے اوپر اس بائی الیکشن کے اندر لوگوں کا مہر لگانا، جس کے اندر ایک اگر ینگسٹر ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہونہار اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس کی جو ہے وجہ سے ایک چیف منسٹر کا جو ایک ہمارا ماؤں والا ایک جو تعلق ہے اس کو میں وہ کرنے کے لیے میں ووٹ ڈالنے کے لیے آیا ہوں. جو بزرگ افراد ہیں وہ کہہ رہے ہیں ستھرا پنجاب جو ہے اس کی وجہ سے ووٹ ڈال رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے میں گرین الیکٹرک بس کی وجہ سے ووٹ ڈال رہا ہوں. کوئی خواتین ہیں وہ کہتی ہیں ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں پنجاب میں، ہم اس لیے ووٹ ڈال رہے ہیں. تو یہ جو ووٹ پڑا ہے اس وقت مسلم لیگ نون کو ان بائی الیکشنز کے اندر، یہ ووٹ ملا ہے ستھرا پنجاب کو، یہ ووٹ ملا ہے گرین الیکٹرک بسوں کو، یہ ووٹ ملا ہے ہونہار اسکالرشپس کو اور لیپ ٹاپس کو، یہ ووٹ ملا ہے کسان کارڈ کو، یہ ووٹ ملا ہے ہمت کارڈ کو، یہ ووٹ ملا ہے دھی رانی پروگرام کو، یہ ووٹ ملا ہے مریم کی دستک کو، یہ ووٹ ملا ہے محفوظ پنجاب کو، یہ ووٹ ملا ہے جو سینیٹیشن کے حوالے سے جو پروگرام چیف منسٹر نے شروع کیے ہیں واسا
19 شہروں کے اندر جو ہے واسا نے کام شروع کر دیا ہے. یہ ووٹ ملا ہے اس کو, یہ ووٹ ملا ہے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کو, یہ ووٹ ملا ہے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کو, جس کے اندر اب تمام سیوریج جو لائنز ہیں, جن گجرات جیسے شہر کے اندر جہاں بڑے بڑے لوگ آج بھی جو ہے کسی کونے خدرے سے نکل کر باتیں کرتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی یہ بات جو ہے وہ دیکھتے اور محسوس کرتے ہوئے کہ خود ہر وقت ہر دور حکومت میں جو ہے وہ کسی نہ کسی منصب پر رہنے کے باوجود وہ گجرات کے جو ہے وہ پروگرام, وہاں سینیٹیشن کا پروگرام نہیں بنا سکے, سیوریج نہیں بنوا سکے, اربوں روپے کے فنڈ جو ہے وہ لیے گئے, وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. سو یہ پروگرام, یہ ووٹ ملا ہے مسلم لیگ نون میں مریم نواز کی کارکردگی کو اور میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کو, جن کی ایک رہنمائی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کو بھی اور چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ ان کو بھی حاصل رہتی ہے. یہ ووٹ ملا ہے فری ادویات کو, یہ ووٹ ملا ہے فیلڈ ہاسپٹلز کو, جہاں پر 2 کروڑ کے قریب فیلڈ ہاسپٹل اور کلینک آن ویل سے لوگوں نے اپنے گلی محلے اپنے گاؤں کے اندر کھڑے ہو کر علاج کرایا ہے. یہ ووٹ ملا ہے ان سیلاب زدگان کی مصیبتوں کو اپنی مصیبت سمجھ کر ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو. یہ تمام ووٹ جو ہے یہ اس خدمت اور اس کا نتیجہ ہے کہ جہاں پر لوگوں نے یہ بات ریئلائز کی ہے, اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اب کسی ناقدے کوکے والے گانے کے اوپر یا اب کسی جو ہے وہ پروپیگنڈا کے اوپر نفرت, تقسیم, چور, ڈاکو, پکڑ لو, گرا دو, ہم وفاق جو ہے وہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں, یہ لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا, لوگوں نے خدمت کو ووٹ دیا ہے. اور جو خاص طور پر میرے لیے جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ ہے ہری پور کا الیکشن, جس الیکشن کے اندر حکومت ہوتے ہوئے اور باقاعدہ چیف منسٹر KPK کا باقاعدہ سرکاری افسران کو دھمکیاں دیتے ہوئے ان کو جو ہے وہ سویر نتائج کی جو ہے وہ الٹیمیٹم دینے کے باوجود وہاں پر جو لوگوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہے, یہ اس بات کی جو ہے وہ غمازی کرتا ہے کہ جن لوگوں کا فوکس 1.5 سال صرف یا لاہور پہ جو ہے وہ قبضہ کرو, لاہور میں آ کے جلسے جلوس کرو, یا وفاق پہ حملے کرو, یا ہر وقت جو ہے وہ صرف لڑائی مار کٹائی اور اس کی طرف جب فوکس رکھو گے تو KPK کے لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے. اور KPK کے لوگوں نے بہت شعور کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے یہ بات جب ان کو ایک کمپیریزن سارے صوبوں کے ساتھ, یہ اچھی بات ہے کہ سارے صوبوں کے بیچ میں کارکردگی اور خدمت کا موازنہ ہونا چاہیے, ان کے بیچ میں ایک مقابلہ ہونا چاہیے کہ کون کتنی خدمت کرتا ہے. یہ ہے سیاست. آپ حکومت میں کیوں آتے ہیں؟ آپ سیاست میں آتے ہیں حکومت لینے کے لیے کہ ہمیں موقع ملے ہم عوام کی خدمت کریں. اب جب مختلف صوبوں میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹ ہے تو یہ ایک صحت مند رجحان ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ مقابلہ کیا جائے کہ لاہور کتنا صاف ہے, باقی جگہ صاف جو ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتی بہت سالوں کی جو ہے وہ حکومتوں کے باوجود. اگر پنجاب کے اندر 90 جو ہے وہ انیشیٹو شروع کیے جا سکتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر, تعلیم ہے, صحت ہے, ایگریکلچر ہے, تو ان تمام کے اندر جو ہے اس کے باوجود جو ہے وہ یہ کام اگر 1.5 سال میں ہو سکتے ہیں تو 15 سال 17 سال میں بھی ہو جانے چاہیے. اور اس کے اوپر لوگوں کو, تمام لوگ جو ہیں خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں یا جو باقی صوبوں کے لوگ ہوں, ان کا بھی جو ہے وہ حق ہے کہ ان کو بھی تمام فیسلٹیز ملے. لیکن اس میں پھر یقیناً فرق لیڈرشپ کا ہے, پھر فرق ہے اس مریم نواز کی ان گھنٹوں کی محنت کا جو وہ دن میں گھنٹوں جو ہے وہ کسی وزیر پہ کسی سیکٹری پہ چھوڑ کے فارغ نہیں ہو جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں کہہ دیا تم یہ کام کرو. وہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اس کو خود جو ہے وہ دیکھتی ہیں. آج بھی انہوں نے ایک ہیلتھ کے اوپر ان کی میٹنگ تھی جس کے اندر وہ جو نئے کارڈیک ہاسپٹلز بنے ہیں ان کی پروگریس رپورٹ وہ لے رہی تھی. ساملی کے اندر جو کارڈیک سینٹر انہوں نے بنایا جس کا ابھی 2 مہینے پہلے غالباً انہوں نے افتتاح کیا ہے, اس ساملی کے اندر جو ہے وہ بڑی تعداد میں وہ پیشنٹس جو گلیات کے ہیں, وہ پیشنٹس جو KPK کے ہیں, وہ بھی آ کر ساملی کے ہسپتال سے اپنا علاج کرا رہے ہیں. اور اس کے اوپر ہمیں بہت خوشی اور فخر ہے کہ ہمارے KPK کے لوگ جو ہے وہ بھی پنجاب کی خدمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو کاروبار کی خاطر یہاں پنجاب میں موجود ہیں, وہ یہاں کاروبار کرتے ہیں, اچھا لائف سٹائل وہ جو ہے وہ اپنا وہ کرتے ہیں, ان کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں,
بہت خوشی کی بات ہے. اسی طرح جو سرگودا کا کارڈیک ہاسپٹل ہے، نواز شریف کارڈیک سینٹر، وہ جو ہے 31 دسمبر سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ فنکشنل ہونے جا رہا ہے. جنوری کے فرسٹ ویک میں ابھی وہ فنکشنل پوری طرح نہیں ہوا ہے، وہاں پہ صرف او پی ڈی شروع ہوئی ہے، اور آج چیف منسٹر صاحبہ کو بتایا گیا کہ 50,000 سے زیادہ آؤٹ ڈور پیشنٹس نے اس او پی ڈی کے اندر جو ہے وہ جا کر اپنا علاج کرایا ہے. تو ووٹ کیوں نہیں پڑے گا؟ اسی لیے ووٹ پڑا ہے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کو. اور رونے والے جو ہیں وہ ان کے مقدر میں جب وہ حکومت میں تھے تب بھی رونا لکھا تھا، آج بھی رونا لکھا ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے تو بائیکاٹ کیا تھا. اور بھائی حماد اظہر کا بھانجا الیکشن لڑ رہا ہے، اس کو بائیکاٹ کہتے ہیں؟ آپ کے تمام کینڈیڈیٹس میاں والی میں تھے، سائی وال میں تھے، فیصلہ آباد میں تھے، ہر جگہ پر آپ کی پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی رہی. انہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ مانگا جو ان کو نہیں ملا. ٹرن آؤٹ میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ووٹر موبلائز تھا، ہم نے اپنے ووٹر کو باہر نکالا اور ہمارے ووٹر نے اس تمام کارکردگی کے اوپر ووٹ ڈالا. ان کی جو فتنہ فساد کی سیاست ہے اس کے اوپر لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا، یہ ان کا قصور ہے. پھر منافقت یہ ہے کہ ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. کوئی بائیکاٹ نہیں کیا تھا. ان کی تمام تر جو ہے وہ تفصیلات آپ خود ماشاءاللہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سب کے رپورٹرز جو ہیں وہاں موجود ہوں گے. ہر ایک حلقے کے اندر پی ٹی آئی پوری طرح الیکشن میں حصہ لے رہی تھی، اور یہ رکھا تھا، یہ ایک ٹرمپ کارڈ رکھا تھا کہ جب ہار جائیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا. انہوں نے فل فلیج الیکشن لڑا. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ ان کو پنجاب کے لوگوں نے اس دفعہ جو ہے وہ صاف چٹا جواب دیا ہے کہ پنجاب میں ہمیں ترقی کی ضرورت ہے، ہمیں فساد کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب کے بچوں کو ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس اور ہونہار اسکالرشپس ہونے چاہیے، ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں، ان کے ہاتھوں میں کنکر، ان کے ہاتھوں میں کینچے سوٹ نہیں کرتے، ان کے ہاتھوں میں گلیلیں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جتنے بھی الیکشن ریزلٹس آئے اس میں مجھے بہت خوشی ہے یہ بتانے میں کہ تقریباً تمام حلقوں کے اندر جو مسلم لیگ نون ہے اس نے پچھلے الیکشن سے 20,000 سے لے کر 1,00,000 تک جو ہے وہ ووٹ زیادہ حاصل کیا ہے. یہ تمام وہ سیٹیں ہیں جو تھی تو ہماری، لیکن 2024 میں چلے ان کو کسی بھی طرح مل گئی. ناقدہ کوکا ہی شاید ان کو جو ہے وہ اس کی وجہ سے مل گئی، جس وجہ سے بھی مل گئی، لیکن وہ مینڈیٹ ہم نے ان سے واپس لیا. اور میں ان کو یاد کرانا چاہتی ہوں، پولیٹیکل پارٹیز، ہمارے پہ بھی برا وقت آیا تھا، بہت برا وقت آیا تھا. اس سے برا وقت ہو سکتا ہے کہ پوری جو ہماری لیڈرشپ ہے، پوری کی پوری فیملیز ایک وقت میں جیل میں تھی، اور باہر نکل کر پھر بھی تمام بائی الیکشن مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں نہ صرف لڑے بلکہ جیتے. چونکہ عوام ہمارے ساتھ تھی. یہ کہنا کہ جی حکومت میں ہوتے ہیں، سرکاری مسائل ہوتے ہیں تو جیت جاتے ہیں، یہ فارمولا ان کے دور حکومت میں کیوں نہیں ہوا؟ عمران خان کے دور حکومت میں تمام بائی الیکشنز مسلم لیگ نون نے اس وقت لڑے، جیتے. آپ کو یاد ہوگا ڈسکا کا الیکشن دھند میں سے نکال کے لائے تھے ہم وہ الیکشن، جب پریزائڈنگ افسر یہ اغوا کر کے لے گئے تھے اگلے. اور پھر بلدیاتی الیکشن جو کے پی کے اندر ہوا، وہ بلدیاتی الیکشن بھی جیتا، کیونکہ پبلک سپورٹ اس کو کہتے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں مقبول بہت ہے، عوام ہمارے لیے مرے چلے جا رہی ہے، عوام جو ہے وہ ہمارے دکھ میں گھل گئی ہے، اور دوسری طرف آپ کو نکل کے لوگ ووٹ بھی نہیں ڈالتے. اس کے بعد بھی اگر آنکھیں نہیں کھلتی تو یہ جو ان کو یہ ویسے بھی سیاسی نہیں ہے، اور نہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ان کی باڈی لینگویج سیاست والی ہے، نہ ان کی حرکتیں سیاست والی ہیں. اور آج وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے، جس کو الیکشن کمیشن میں بلایا گیا اور اس کو پوچھا کہ آپ نے جو وہ سٹیج پہ باقاعدہ عمر ایوب کو ساتھ کھڑا کر کے الیکشن کیمپین کی، باقاعدہ تقریر کی، ووٹ ڈالنے کی اپیل کی، ساتھ دھمکیاں دی، جب ان سے جواب مانگا تو انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک باؤنڈری پہ جا کر کھڑے ہو کر افتتاح کیا. مجھے برا لگتا ہے بار بار وزیر اعلیٰ کے پی کو یہ کہتے ہوئے کہ تھوڑی سی یا اپنے حقائق درست کر لے یا اپنی ٹیم درست کر لے، جو آپ کو کم از کم حقائق درست بتا دیا کرے. چیف منسٹر پنجاب کسی بھی انتخابی حلقے کے اندر تشریف لے کر نہیں گئیں. راولپنڈی کے اندر انہوں نے الیکٹرک بسوں کا افتتاح کیا تو پیارے بھائی پوری جو ڈویژن ہے راولپنڈی ڈویژن، پوری ڈویژن میں الیکشن نہیں تھا، کوئی ضمنی الیکشن پوری ڈویژن میں نہیں تھا.
لیکن اگر آپ کو مریم نواز کے انیشیٹو سے ڈر لگتا ہے، ٹھیک لگتا ہے، اور ان الیکشنز کے بعد زیادہ لگنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ثابت کر دیا ان کا کوئی انیشیٹو کسی ضمنی انتخاب کا جو ہے وہ محتاج نہیں ہے. اور حکومتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ آخری سال پروجیکٹس لے کے آتی ہیں، آخری سال ترقیاتی کام کراتی ہیں، تاکہ یہ ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کو آخری سال لگے کہ بڑا کام ہوا ہے. چیف منسٹر نے اپنے پہلے سال کے اندر سارے کام جو ہے وہ شروع کرائے اور کمپلیٹ کرائے، کیونکہ ان کا مطمع نظر یہ نہیں ہے صرف ووٹ. یقیناً میں یہ نہیں کہتی کہ ہمیں ووٹ نہیں چاہیے، بالکل چاہیے، لیکن اس وقت فوکس جو چیف منسٹر صاحبہ کا ہے کہ جو بزدار کا لٹا پٹا کھایا ہوا جو ایک پنجاب تھا اس کو دوبارہ اس کے پیروں پہ کھڑا کیا جائے. اور الحمدللہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ اسکول، ہسپتال، ایگریکلچر، مائنز اینڈ منرلز، ستھرا پنجاب، واساز، پی ایچ ایز، اسموگ کے حوالے سے آپ سب لاہور میں رہتے ہیں. پچھلے سال سے آج تک کا کمپیریزن کریں، پچھلے سال ان دنوں میں جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکیٹر کیا تھا وہ نکالیں، ہم 1500 2000 پہ بھی گئے ہوئے ہیں نومبر کے اندر. اور اس سال اللہ کا کرم یہ ہے کہ 496 سے اوپر ہم نہیں گئے لاہور میں، خاص طور پر پنجاب میں بھی 500 کے ارد گرد رہے. یہ اس لیے بیکاز جو اسموگ کے اوپر محنت ہوئی ہے ایک سال کے اندر. جو چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ فلپین کے ایمبیسڈر نے آ کر کو کہا کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ نے کیا کیا ہے، وہ بھی ایک سال کے اندر. یہ ایک کیس سٹڈی ہے کہ ایک سال کے اندر جہاں چائنا کو 20 سے 30 سال لگے اس اسموگ میٹیگیشن کرتے کرتے، وہاں پر پنجاب میں ایک سال کے اندر جو ہے وہ 30% کم اسموگ رپورٹ ہو رہی ہے ابھی تک. اکتوبر اور نومبر وہ مہینے ہوتے تھے کہ جہاں سب کچھ بند کرنا پڑتا تھا، جہاں اسکول بھی ہم نے پچھلے سال بند کیے، اور لیکن اس سے سیکھا، اس سے محنت ہوئی. ہماری سینئر منسٹر بہت محنت کرتی ہے اس کے اوپر، اور انہوں نے جتنے بھی انیشیٹو لیے وہ ہے ایک پروپیگنڈا سیل جس کا مقصد صرف جو ہے وہ بیٹھ کر ہر چیز کے اوپر واہیات قسم کے پوائنٹس نکالنا ہے. اب جو اسموگ گنز جو بیجنگ نے بھی شروع کی تھی، چائنا نے بھی شروع کی تھی، انڈیا نے بھی شروع کی، اور اس وقت بھی جو اسموگ ہے اس کا بڑا جو کاز ہے وہ ہماری جو انڈیا سے اسٹبل برننگ ہوتی ہے، یا وہاں پر ان کی جو روایتی تہوار ہے اس کے حوالے سے جو ایک اسموگ وہاں سے اکٹھی ہوتی ہے، ظاہرہ اس کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا. لیکن یہ اس کے باوجود اتنی محنت جو کی اس گنز کے اوپر جو ہے وہ اینٹی اسموگ گنز جو آئی اس کے اوپر بہت پروپیگنڈا کیا. یہ تو جی آپٹکس ہیں. او بھائی تم نے تو آپٹکس بھی نہیں کیے. جو تو آپٹکس بھی نہیں کر سکے، ان کو آپٹکس یہ تھا میں شہباز شریف لگا ہوا ہوں، کرونا کاٹتا کیسے ہے. تو یہ جن کے آپٹکس یہ تھے نا ان کو یہ آپٹکس سمجھ میں نہیں آئیں گے. اور باقاعدہ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ کانا کے اندر جو ہے وہ 660 AQI جو ہے وہ ہونے کے رپورٹ ہوا، تو اس کے اوپر فوری طور پر 2 گھنٹے کے اندر اس کانا کو یہی اسموگ گنز کے ذریعے جو پارٹیکلز ہوا کے اندر ہوتے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ وہ پانی جو ہے وہ ایک پریشر کے ساتھ جاتا ہے، وہ پارٹیکلز جو ہے وہ زمین پہ آ جاتے ہیں تو آپ کی فضا جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. اور یہ بار بار اسی لیے اس کو جاری کیا جاتا ہے تاکہ یہ پارٹیکلیٹس جو ہے ان کو نیچے رکھا جائے. تو یہ تمام جو اللہ کا کرم یہ ہے کہ جو ترقی اور جو پنجاب کے اندر خوشحالی اور لوگوں کا جو سیٹسفیکشن ہے اس پہ چیف منسٹر صاحبہ یقیناً بہت خوش بھی ہیں، اور وہ اس بات کو ایز اے اسٹیمولس بھی لیتی ہیں کہ ان کو اب اور محنت کرنی ہے، ان کو اب اور خدمت کرنی ہے. چونکہ جو پاکستان کا نیریٹو جو ایک وہ تھا کہ نیریٹو چلتا ہے جی، آپ کوئی ہارڈ لائن لیں، آپ مار دو دھاڑ دو کی پالیسی کریں، آپ بد زبانی کریں، اس کو نیریٹو کہتے ہیں. پاکستان کے اندر صرف ایک ہی نیریٹو کی ضرورت ہے، جو ہے خدمت، جو ہے کارکردگی، جو ہے عوام کی خوشحالی. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ پنجاب اپنے اس نیریٹو کے اوپر بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور جو ہمیں اب ایک سند بھی ملی ہے ان ضمنی انتخابات کے ذریعے، وہ اللہ پاک کے کرم کے ساتھ ساتھ وہ یہ یقیناً ایک خوشخبری تو ہے ہی ہے. ایک اور بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے کہ اب اس سے زیادہ محنت کرنی ہے، اور اس سے زیادہ محنت جو ہے وہ کر کے انشاءاللہ تعالی ہم بلدیاتی الیکشن میں بھی اور جنرل الیکشن میں بھی لوگوں کے سامنے جائیں. اچھا میڈم، کل آ رہی ہے 26 نومبر، اور پچھلے سال 26 نومبر کو
एक जो वजीर आला थे वो अपनी वाम को छोड़कर भागे। हाँ। और इस दफा 26 नवंबर को जुम्मे सियाह की कॉल दी गई है, तो अब कौन भागेगा? देखिए, कल तो एहतजाज की बरसी है, चूँकि वो बड़े तन तराहट से गैर सियासी घरेलू खातून को लेके निकले थे, और वो जो है वो फिर गलियों में जाके गाड़ियां बदल के उनको जो है 12 ज़िले क्रॉस करके पता नहीं कैसे कैसे KPK पहुंचना पड़ा। तो वो उनके लिए सारे दिन ही यौम स्याह है भाई। जिस दिन पाकिस्तान में खुशखबरी आती है वो उनके लिए यौम स्याह होता है। जिस दिन पाकिस्तान जो है वो कोई माइलस्टोन अचीव करता है वो इनके लिए यौम स्याह होता है। जिस दिन पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ मिलता है वो इनके लिए यौम स्याह होता है। तो इनके मुकद्दर में रोना और जो है वो धांधली का जो है वो ढंडोरा पीटना इनके मुकद्दर में इतना लिखा है, ये अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। ये रहनुमाई फरमाएं कि अडयाला जेल चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डोमेन में है, और अगर अडयाला जेल में कोई पॉलिटिकल वर्कर मिलने जाए तो उसको मिलने नहीं दिया जाता, हत्ता कि वज़ीर आला KP को भी मिलने नहीं दिया जाता। यही सूरत हाल अगर मुस्लिम लीग नून के साथ होती तो फिर आपका स्टांस क्या होता? एज पॉलिटिकल वर्कर मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, अगर कोई और गवर्नमेंट यहाँ पे होती या बुज़दार सरकार होती खुदा न खास्ता, तो फिर क्या आपका रिएक्शन? बड़ी ज्यादती है आपका ये सवाल करना। 420 के करीब, अब ये मैंने नहीं किया, ये बाई चांस नंबर 420 आया। 420 के करीब जो है वो इनके वकला कराम और जो पार्टी रहनुमा है वो मुलाकातें कर चुके हैं। 189 के करीब इनकी जो फैमिली है वो मुलाकातें कर चुकी है भाई। तो ये कहना कि उनको मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा। सुहेल आफरीदी साहब एक्चुअली जो इन्होंने बोया है ये वो काट रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब के लीडर ने मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक फैसला लिया था डैम वाले बाबा से, और डैम वाले बाबा, ये आज तक वो फैसला मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो कह के गए थे कि जी कोई भी जो मुजरिम है उसको किसी भी तरह की सियासी जो है वो ना वो राय दे सकता है, ना किसी सियासी फैसले में शामिल हो सकता है, और हमारे सेनेट के इलेक्शंस के रिजल्ट जो टिकट्स हैं वो भी वापस करा दिए गए थे। अब ये भी एक मुजरिम है, और वो कई दफ़ा ऑन रिकॉर्ड है CM KP, वो कहते हैं मैंने कैबिनेट बनवाने जानी है, वो कहते हैं मैंने तरक्याती कामों का पूछने जाना है, वो कहते हैं मैंने ये पूछने जाना है सर उठूंगा कितने बजे सुबह। तो भाई ये मतलब इसकी अब इसकी नहीं, हमारा कोई चीफ मिनिस्टर का कोई लेना देना नहीं है इस जेल के मामलात से। जेल सुपरिटेंडेंट एक फाइनल अथॉरिटी होता है, उसके सामने अप्लाई होता है और वही जवाब देता है। मैडम ये बताइएगा कि सारी सीटें जीती ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने, लाहौर जैसा शहर जो किला समझा जाता है मुस्लिम लीग नून का, वहाँ पे 18% टर्नआउट था, बहुत कम टर्नआउट था। क्या मोबिलाइज नहीं कर पाए लोगों ने? अदम दिलचस्पी दिखाई? क्या वजह? अदम दिलचस्पी जरूर जो क्या नाम है उनका, मियाज़ा साहब के बेटे का, हमाद अजहर के कज़न के लिए लोगों ने अदम दिलचस्पी दिखाई। हमारा वोटर जो है वो बाहर निकला तभी 18% जो है वो टर्नआउट था। अगर उनके लोग निकल आते तो यही टर्नआउट 30 के करीब होता। अब उनके लोग नहीं निकले तो ये सवाल आपको पूछना चाहिए। मतलब ये बताएगा कि एक मकबूलियत का बड़ा नारा लगता था और मकबूलियत लोगों के ज़हनों में बिठा दी गई थी। क्या शुक्र है तुम्हारे ज़हन से निकल गई। क्या इस ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने इस बयानिया को तब्दील कर दिया और अब कोई मकबूलियत नहीं रही? देखिए, मकबूलियत और फजूलियत में फ़र्क होता है। तो ये एक फजूलियत का एक एक वो रखा हुआ था, और ये कई दफ़ा ये एक्सपोज हुए हैं। पहले एहतजाज दे दे के एक्सपोज हुए, दुनिया बदत्यार है, लोग कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, आखिरी कॉल है, पता नहीं केड़ी केड़ी कॉलें दी, और उसके बाद बंदा कोई नहीं निकला। ये भी हाँ उनका बनता है। ये भी एक जो है वो टेस्ट केस था, ये भी उन्होंने करके देख लिया। और उसके बाद अब ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी जो है वो क्या दुहाइयाँ नहीं दी गई, वो मजलूमियत के कौन से किस्से नहीं सुनाए गए, कौन सी जो है वो क्या वो कहते हैं कौन से मजलूमियत कार्ड, फिर वो महरूमियत कार्ड, फिर पता नहीं केड़े केड़े कार्ड जो है वो इस्तेमाल हुए, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने इनको निकल के वोट नहीं डाला। उमर दराज साहब का बनता है। अजमत साहब, एक तो चले आप पंजाब की कारकर्दगी की बात कर रही हैं, एक इल्जाम ये है कि मुस्लिम लीग नून ने हरीपुर में खुलकर कैंपेन की, लेकिन पंजाब में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, प्लेइंग फील्ड भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा। दूसरा उसमें ऐड कर लीजिए कैसे, ये बता दे, मेरी रहनुमाई फरमा दे कैसे, कैंपेन नहीं करने दी, किसने नहीं करने दी, कहाँ नहीं करने दी? अगर एक मिनट यहाँ बारी बारी मेरी याददाश्त जरा वीक है। अगर क्या नाम है उस हमाद अजहर, अगर हमाद अजहर बाहर नहीं निकला भाई तो मेरा कसूर है? मुझे ये बताएं कि ये जो है ना ये पानी पीने की भी वीडियो बनाते हैं,
ان کو کس نے کہاں روکا, کہاں کیمپین نہیں ہوئی. بات یہ ہے اگر کوئی 9 مئی یا ملک میں آگ لگانے کے مقدمات میں مطلوب ہے, اس کو تو ظاہر ہے وہ اگر سامنے آیا ہے تو اس کو تو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ آج الیکشن ہارنے کے بعد یاد آیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. یہ اگر خود باہر نہیں نکلے, اگر ان کو خود ڈر لگتا تھا, جو ہمیں کہتے تھے عوام میں نہیں جا سکتے, ہم نے جو ہے وہ ہزاروں کے بڑے بڑے جلسے فیصل آباد سے, میاں والی سے لے کر آپ دیکھیے کہ کیمپین کی. اب کوئی کیمپین کرنے کے لیے بھائی گھر سے جھولی میں تو اٹھا کے لانے سے رہے. دوسرا سوال رہ گیا تھا کہ تحریک انصاف کا الزام چھوڑ دیتے ہیں, پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے, ڈی جی خان کے اندر وہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا الزام یہ ہے کتنے ووٹ پڑے ہم جیت چکے ہیں اور مسلم لیگ نون نے اور انتظامیہ نے مل کے الیکشن کو انجینئر کے رزلٹ تبدیل کیا, اس پہ آپ کی کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے ڈی جی خان کا میں 1 منٹ رزلٹ ذرا نکال لوں, ذرا ڈی جی خان کا رزلٹ نکال لینا جی. دیکھیے 19-20 تو کیا جا سکتا ہے بقول, مطلب اگر کوئی, اب یہ بالکل ہی نا کہاں چٹا نہیں ہو سکتا نا, کہاں کالا ہی رہے گا. تو وہ جب ہار جائے تو پھر وہ یہ پرانا طریقہ کار ہے, آخر اپنے ورکروں کو کوئی تو تسلی کی سٹوری سنانی ہے نا. ویسے میں آپ کی بھی فین ہو گئی ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ ایک فیملی آپ جو ہے وہ نکال کے لائے جو آپ کو بتانے سے ڈر رہے تھے کہ عمران خان کو ووٹ ڈالنا, لیکن پیچھے آپ کے کھڑے ہو کے اتنی اسمائلنگ فیس کے ساتھ انہوں نے ویڈیو بنائی. اس پہ آپ بھی اور وہ فیملی بھی خراج تحسین کے مستحق ہے. بہت شکریہ.